بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سبق کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل اور کرم سے توفیق عطا فرمائی، حاضری کا موقع مرحمت فرمایا۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الرخصۃ فی اکل الثوم مطبوخا۔ پکا ہوا لہسن کھانا جائز ہے، یہ باب اس بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود انبأنا شعبۃ عن سماک بن حرب سمع جابر بن سمرہ یقول۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے روایت کی ابو داود سے، اور ان کو خبر دی شعبہ نے۔ شعبہ روایت کرتے ہیں سماک ابن حرب سے۔ سماک ابن حرب یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، یقول کیا فرما رہے تھے، نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی ایوب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کھانا جاتا تو بچا ہوا کھانا گھر کو واپس بھیجتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھانا بھیجا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، یعنی پورا کا پورا اس کو واپس بیچ دیا۔ فَلَمَّا أَتَى أَبُو أَيُّوبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، پس جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس بات کو پیش کیا اور ان سے دریافت فرمایا اس بارے میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ الثوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں لہسن تھا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام ہوا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا لہسن حرام ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ولکنی اکرہہ من اجل ریحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام نہیں ہے، لیکن میں اس کی بدبو کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن مدویہ وبہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن ملیح عن ابی اسحاق عن شریک بن حنبل عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال۔ محمد ابن مدوی روایت کرتے ہیں، ان کو روایت کی حضرت مسدد یہ روایت کرتے ہیں جراح بن ملیح سے، جراح بن ملیح نے اس ابو اسحاق سے، اور انہوں نے شریک ابن حنبل سے، شریک ابن حنبل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہی عن اکل الصوم الا مطبوخا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ شریک ابن حنبل سے مروی ہے۔ حضرت علی کا کون سا قول ہے؟ نہی عن اکل الصوم الا مطبوخا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن کھانے سے منع فرمایا۔ نہی عن اکل الصوم یعنی منع فرمایا
کچے لہسن سے، الا مطبوخن، ہاں اگر پکا ہوا ہو تو پھر وہ جائز ہے۔ وقد روی هذا عن علی انه قال نهی عن اکل الثوم الا مطبوخا قوله، اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت ان کا قول نقل کیا گیا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اس سے منع کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وقيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخا۔ ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی وقیع سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے شریک ابن حنبل سے، شریک ابن حنبل نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچے لہسن کے کھانے کو ناپسند کرتے تھے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ هذا حدیث ليس اسناده بذاك القوي وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، یہ حدیث سند کے اعتبار سے قوی نہیں، اور شریک ابن حنبل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرسلا روایت نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن ام ايوب۔ ہمیں روایت کی حسن بن الصباح البزار نے، انہوں نے روایت کی سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن ابی یزید سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور ان کو ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا نے اخبرت ہو خبر دی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل علیہم فتکلفوا له طعاما فیہ من بعض هذه البقول۔ ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اترے، مہمان ٹھہرے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا جس میں سے بعض سبزیوں سے پکی چیزیں تھی۔ فَكَرِهَ أَكْلَهُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا اور اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کلوہ فإنی لست کأحدکم، تم لوگ اسے کھاؤ کیونکہ میں تم جیسا نہیں ہوں، انی اخاف ان اوذی صاحبی، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے دوست کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح اور غریب ہے۔ وام ایوب ہی امرأۃ ابی ایوب الانصاری، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، یہ بھی انصاریہ صحابیہ ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابي خلة عن ابي العالية قال الثوم من طيبات الرزق۔ محمد بن حمید نے روایت کی ہمیں کہ انہوں نے روایت نقل کی زید بن الحباب سے، انہوں نے روایت نقل کی ابو خلہ سے، انہوں نے روایت کی ابو العالیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ لہسن پاکیزہ کانوں میں سے ہیں۔ وابو خلہ اسمه خالد بن دینار وهو ثقة عند اہل الحدیث وقد ادرک انس بن مالک وسمع منه۔ ابو خلدہ ان کا نام خالد بن دینار ہے اور وہ علماء حدیث کے ہاں ثقہ ہے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے روایت سنی ہے۔ وابو العالیہ اسمه رفیع وهو الریاحی قال عبد الرحمن بن مہدی کان ابو خلدہ خیارا مسلما۔ ابو العالیہ جو نام گزرا روایت میں، تو ابو العالیہ ان کا نام رفیع تھا اور وہ ریاحی ہیں۔ ان کے بارے میں عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں کہ ابو خلدہ پاک باز مسلمان تھے۔ جی تو چلتے ہیں باب کے باز کی طرف۔ اس باب میں پکے ہوئے لہسن کے کھانے کی رخصت کے بارے میں تذکرہ ہے۔ یہاں پر ذکر ہوا وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو انہی کے ہاں وہ ٹھہرے تھے، ان کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی، مہمان نوازی کا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کا سب سے پہلا موقع انہی کو مدینہ منورہ میں ملا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کانا بیچتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہی تھی کہ جب کانا لایا جاتا تو بقدر ضرورت اس سے کھا لیتے اور باقی جو بچ جاتا وہ واپس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچتے تھے، واپس ان کے گھر بیچ دیتے. تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ تعلیم اور یہ ادب ہمیں ملتی ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ جب اس کے لیے گھر سے کھانا لایا جائے تو اس میں سے اگر کچھ بچا ہو تو اسے واپس گھر بھجوانا چاہیے، تاکہ گھر والوں کے علم میں یہ بات آ سکے کہ بھائی چلے شکر الحمدللہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور یہ اس سے بچ کر ہمارے گھر واپس آ گیا. اور دوسری بات اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عموماً بعض لوگ، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر کا سارا کھانا، بعض اوقات اکثر کھانا وہ مہمانوں کے لیے بھجوا دیتے ہیں، پھر جب ان سے واپس جو چیزیں آتی ہے تو ان کو وہ گھر والے آپس میں مل کر کھا لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی کھانا جب بچ جائے تو اس کو واپس گھر کو بیچ دینا چاہیے، تاکہ گھر والے وہ بھوکے نہ رہے اور وہ بھی اس کو باہر گھر کے اندر باہر سے جب کھانا آ جائے تو وہ اس کو کھا لے. اچھا جی، یہ جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا ثوم اور بصل کے بارے میں، یعنی لہسن اور پیاز کے بارے میں، کہ وہاں پر ممانعات تھی، کراہیت کے بارے میں تذکرہ تھا، یہاں پر رخصت ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدے اللہ نے رکھے ہیں، بہت ساری حکمتیں اس میں رکھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں وہ اس میں پوشیدہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے نظروں سے، ہمارے علم میں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. پہلے ہم لیتے ہیں اس لہسن کو. لہسن اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا ہے یہ انسانوں کے لیے کافی فائدہ مند ہے. علامہ دہلوی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لہسن کو کئی مرضوں کا دوا قرار دیا ہے، کئی امراض کا. حدیث مبارک وہ ذکر کرتے ہیں علامہ دہلوی، کلو الثوم وتداووا به فإن فيه شفاء من 70 داء، کہ لہسن کھایا کرو اور اس کے ساتھ علاج کیا کرو، یعنی بطور دوائی بھی اسے استعمال کرو، کیونکہ اس میں 70 امراض کا علاج ہیں. اس کے اگرچہ نقصانات بھی ہے بعض، لیکن علماء طب اور دیگر محدثین حضرات نے اس کے بہت سارے فوائد لکھے ہیں، اور اس کے بارے میں علامہ ابن القیم الجوزی کی کتاب طب نبوی وہ قابل مطالعہ ہے، تو لہٰذا اس کا مطالعہ وہ لازمی کرنا چاہیے. انسان کو بہت ساری چیزوں کی بہت سارے حکمتیں اس کے اوپر اشکارا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کتنی زیادہ فوائد اس انسان کے لیے وہ رکھے ہیں. حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کے کھانے سے، لہسن کے کھانے سے انسانی جسم میں گرمی اور خشکی پیدا ہوتی ہے. جن افراد کا مزاج ٹھنڈا ہو ان کے لیے بے حد نفع بخش ہے. فالج کے خطرات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، ہر قسم کے زہریلے مادے کو ختم کرنے والا ہے. اور جس شخص کو سب سے زیادہ پرانی، یعنی پرانی سے پرانی کانسی ہو، اگر وہ اس کو استعمال کرے تو اس سے اس کو کافی فائدہ ملے گا. اس کے سینے کو نرم کرے گا اور بلغم کو ختم کر دے گا. اور اس کے علاوہ اگر اس کو شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پھر یہ داڑھ پر درد کے دوران لگائے تو درد وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. بہرحال بہت سارے فائدے لکھے ہیں، اب اگر ہم وہ پڑھنے شروع کر دیں تو کافی سارا وقت اس کے لیے درکار ہوگا. اب آتے ہیں دوسرے چیز کی طرف. بصل کا ذکر بھی آیا تھا، لہسن سے بھی منع اور بصل سے بھی منع، پیاز سے بھی منع آیا ہے. پیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخری کھانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تناول فرمایا تھا اس میں پیاز موجود تھی. اور اس روایت کو امام ابو داود نے کتاب الاطعمہ باب ما جاء فی اکل الثوم اس میں ذکر کیا ہے. پیاز کے حوالے سے علماء طب یہ لکھتے ہیں کہ پیاز تیسرے درجے میں گرم ہے. اس کے استعمال سے زہریلی ہواؤں کا اثر ختم ہوتا ہے، معدہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے، بلغم ختم ہو جاتا ہے، انسان میں قوت باہ کو بیدار کرتا ہے،
یرقان، کانسی اور سینے کے دیگر امراض میں کافی فائدہ مند ہے، اور کان، ناک اور آنکھوں کے بعض امراض میں سبب شفا بھی ہے۔ تو بہت ساری اس کے علاوہ اور بھی کئی فوائد ہیں جو کہ اللہ جل شانہ نے ان چیزوں میں رکھی ہے۔ تو ان سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو وہ کچا کھانے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب انسان کے پاس کوئی دوست آئے گا، کوئی محفل ہوگی جس میں وہ بیٹھے گا، تو اس کے منہ سے اگر بدبو نکلے گی تو یہ اس کے لیے بھی باعث شرمندگی ہوگی اور اس کے دوستوں کو بھی تکلیف ہوگی، جیسے کہ اس باب کی اگلی روایت میں اس روایت میں ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ فإنی لست کأحدکم انی اخاف ان اوذی صاحبی۔ یہ اگرچہ پکا ہوا تھا، یہ کچا بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے احتیاط فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں میں اپنے دوست اور ساتھی کو تکلیف نہ دوں۔ یہاں پر صاحبی سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مراد اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ وحی لاتے تھے، نورانی مخلوق، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ بدبو، گندگی وغیرہ سے نورانی مخلوق وہ دور بھاگتے ہیں اور ان کے آنے کا وقت متعین تو ہے نہیں، وہ اللہ کے حکم سے آتے تھے، تو جس وقت اللہ کا حکم ہوتا اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہو جاتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے بھی اس کو استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان روایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز طلباء کرام، اگلے درس میں پھر ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔